نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 33 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہم نے سب کے لیے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حقدار مقرر کر دیے، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے سو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے جو وراثت کا حکم ہے اس میں ذکر فرماتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے تمہارے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے جو چھوڑے ہوئے مال ہیں، اب تجھے اس میں وارث مقرر کر دیا، اور دوسرا جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا۔ عرب معاشرے میں یہ بھی رواج تھا کہ کسی کو بیٹا بنا لینا جو اس کے نسب میں سے نہ ہوتا تھا، منہ بولا بیٹا، اور اس کو وارث بھی ڈکلیئر کیا جاتا تھا۔ تو پہلے پہل وہ وراثت کے حصے دار ہوتے تھے، اور دوسرا کسی کے ساتھ معاہدہ کر لینا، عہد کر لینا کہ تم میری وراثت میں سے حصے دار ہو، میں تیری وراثت میں سے حصے دار ہوں۔ تو اس طرح کی جو معاملات تھے وہ چل رہے تھے۔ تو جس سے معاہدہ کیا جاتا تھا اس کا چھٹا حصہ رکھا گیا تھا، لیکن جب سورہ انفال میں اللہ کریم نے یہ وضاحت کے ساتھ حکم دے دیا کہ تمہارے خونی رشتہ دار وَأُولَى الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، کہ جو تمہارا خونی رشتہ دار ہیں، تمہارے قرابت دار، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی کتاب میں زیادہ حقدار، کہ جن کا اب آپ کے ساتھ خونی تعلق نہیں ہے۔ اس سورہ انفال کی آیت نمبر 85 نے اس حکم کو، یہ جو حکم پہلے چل رہا تھا، اس کو منسوخ کر دیا۔ اب صرف جو آپ کا خونی ہے رشتہ، اس کی وراثت رب کریم نے، جو تفصیل کے ساتھ ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں، بھائی کا، بہن کا، ماں کا، باپ کا، اور اس کے بعد اگر اولاد نہ ہو تو ماں کا کس طرف جائے گا، اولاد نہ ہو تو باپ کا کس طرف جائے گا، اس کا کون کون سے حصے ہیں۔ تو معاہدہ جو ہے وہ معاہدہ
اب اس شکل میں باقی بچا کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بات کر رکھی ہے، کوئی لین دین کی، وہ وعدہ کر رکھا ہے، تو اس وعدے کو پورا کرنا اس کے ذمے ہوگا، لیکن وراثت میں وہ حصے دار کسی کو ڈکلیئر اب نہیں کیا جا سکتا سوائے خونی رشتہ دار۔ جن رشتوں کی رب کریم نے تفصیل بیان کر دی، ان رشتوں کے علاوہ کوئی اور کو وراثت کا حصے دار نہیں بن سکتا، نہ بنایا جا سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو حصے میں نے مقرر کر دیے، جو حصے میں نے مقرر کر دیے، اب ان کو تم ادا کیا کرو، اس میں ڈنڈی نہ مارا کرو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کریم ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والے، شہیدہ، ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والے، کوئی چیز رب کریم سے مخفی یا پوشیدہ نہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللتی تخافون نشوزہن وعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن وإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن السبیل ان اللہ کان علی کبیرہ، کہ مرد جو ہیں عورتوں پر قوام قائم کیے گئے ہیں، محافظ اور منتظم بنائے گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی، کہ رب کریم نے مرد کو ایک فضیلت یہ عورتوں پر دی کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو تم پر قوام مقرر کیا، منتظم اور تمہارا محافظ مقرر کیا۔ یہ رب کریم کی طرف سے فضیلت ہے جو اللہ کریم نے مرد کو دی، اور یہ خالی فضیلت نہیں دی، ساتھ ذمہ داریاں بھی دی۔ جب یہ بات کی جاتی ہے نا، سو کالڈ لبرل جو ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، تو پھر مساوی حقوق ہونے چاہیے۔ حقوق یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن کسی بھی شکل میں ممکن نہیں ہے۔ حقوق کی تقسیم رب کریم نے کی صنف کے لحاظ سے، وہ کیونکہ اللہ کریم نے جو بنایا مرد کو اور عورت کو، وہ بہتر جانتا تھا کہ کون سی ذمہ داری، کون سی صنف جو ہے، جنس جو ہے اٹھا سکتی ہے، تو اس کے مطابق اس نے، اللہ کریم نے ذمہ داریاں بھی ڈالی اور پھر اس کے مقابلے میں حقوق بھی رکھے۔ تو عورت کے اپنے حقوق ہیں اور مرد کے اپنے حقوق ہیں، مساوی والی بات کوئی نہیں۔ اگر ان کی کیا کہتے ہیں جمع تفریق کی جائے تو اسلام میں عورت کے حقوق زیادہ ہیں مرد کی نسبت۔ اسلام میں عورت کے حقوق مرد کی نسبت زیادہ ہیں۔ محض ایک وراثت کی بات کو لے کر یہ کہنا کہ عورت کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بیٹی ہے تو باپ اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، پھر اس کی شادی کرتا ہے۔ باپ کی وراثت میں بھی وہ حصے دار ہے۔ اب خامد کے ساتھ نکاح ہو گیا، حق مہر بھی اس کو مل گیا، خامد بھی مل گیا، اس کے بعد سارا خرچہ اس کا خامد اٹھا رہا ہے، وہ اس کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، اور جب خامد مرے گا تو اس کی جائیداد میں سے اس کو حصہ ملے گا جی۔ اور پھر بیٹے ہیں، پہلے باپ لاڈ اٹھاتا تھا، پھر بیٹے جو ہیں ان کو اپنے سر پہ بٹھائے پھرتے ہیں۔ تو عورت کو رب کریم نے حد سے بڑھ کر جو ہے نا عزت اور تکریم جو ہے نا دین اسلام نے دی۔ یہ محض سمجھنے اور سمجھانے میں فرق ہے۔ محض ایک رشتے میں آ گیا کہ مرد بڑا ظالم ہے، بیوی پر ظلم کرتا ہے، باقی رشتے کہاں گئے جی؟ کیا باپ مرد نہیں ہے؟ کیا بیٹا مرد نہیں ہے؟ بھائی مرد نہیں ہے؟ صرف ایک حامد ہی مرد ہے جو بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ اور ظلم کرنا شریعت میں تو نہیں سکھلایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سکھلایا، اسلام نے تو نہیں سکھلایا۔ اگر کوئی مسلمان اگر کسی عورت پر ظلم کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین اسلام نے سکھلایا ہے کہ ظلم کرو، نہ، اللہ نے ایک
فضیلت دی مرد کو کہ تجھے حاکم بنایا اور ساتھ ذمہ داریاں بھی دی کہ خالی حاکمیت نہیں ہے، اب کما کے بھی لاؤ، اس کو بھی کھلاؤ، اس کے نان نفقے کا بندوبست کر کے دو۔ ساری ذمہ داری اس ایک فضیلت کی بدولت مرد بیچارہ تو استغفر اللہ نعوذ باللہ پھنس گیا نا جی۔ فضیلت کو اس کو لے کر کیا مرد نے کمایا فضیلت کو لے کر، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے تفضیل کی گئی ہے نا، ہمیں سونپی گئی ہے، ہم فرار نہیں ہو سکتے، اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے۔ تو جہاں اللہ نے فضیلت دی وہاں ذمہ داریاں بھی دی، اور یہ حقیقت کی بات ہے کہ جب کوئی بھی آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی آپ کو عہدہ دیا جاتا ہے، کسی مقام پر آپ کو بٹھایا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ فقط عہدہ نہیں ہوتا، میں وزیر اعلیٰ لگ گیا جی، تو کیا صرف وزیر اعلیٰ لگ جانا ہی کافی ہوتا ہے اس کے لیے؟ نہیں، اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ بندے کو دور سے تو پتہ چلتا ہے یار وزیر اعلیٰ موجاں لگی ہیں دیاں، لیکن جب آپ اس کے کام کو دیکھیں گے تو اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، موجیں اپنی جگہ، لیکن اگر آپ اس کے کام کو دیکھیں جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے، تو اس کی بیچارے کی تو نیند ہی پوری نہیں ہوتی، اس کا جو اسکیجول بنا ہوتا ہے، جو اس کی زندگی کے معمولات ہیں۔ تو اس لیے جہاں پر انسان کو عہدہ یا فضیلت دی جاتی ہے وہاں ساتھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو انصاف یہ ہوتا ہے کہ دونوں باتیں بیان کی جائیں، یہ نہ کہا جائے مرد کو اللہ نے فضیلت دی، اللہ نے ساتھ مرد کو ذمہ داریاں بھی دی۔ اور جتنا ایک مسلمان جو ہے اپنے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے فرض کو پورا کرتا ہے، غیر مسلم نہیں کرتا۔ ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں نا بے شک مسلمان، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے معاشرے میں آج بھی عورت کی تقدیس کی جاتی ہے۔ ما اللہ ماشاءاللہ وہ بدبخت لوگ جو دین کو نہیں سمجھتے، جن کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، وہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جانوروں سے کبھی آپ اچھی کسی چیز کی توقع نہیں کر سکتے۔ تو دین کو جو سمجھتا ہے نا، جو مسلمان ہے، وہ کبھی بھی عورتوں کے لیے اس کے اندر ظلم نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ازواج مطہرات کے ساتھ اپنے نکاح کیے، شادی کی، کوئی ایک واقعہ آپ بیان نہیں کر سکتے جو آپ کی سنت سے ملتا ہو۔ تو پھر یہ عورت پر ظلم کرنا ہمیں دین نے نہیں سکھلایا، عورت کے ساتھ جبر کرنا، زیادتی کرنا دین نے نہیں سکھلایا۔ تو لہذا اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنا یہ سراسر اسلام کے ساتھ ناانصافی۔ ایک میرا ذاتی فعل ہے، میں مسلم ہوں، لیکن ایک میرا ذاتی فعل ہے جو میری ذات کے ساتھ منسوب ہے، میں ذاتی حیثیت میں برا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام برا ہے یا مسلمان برا ہوتا، نہیں، میں برا ہوں، اور اچھے لوگ بھی ہیں، اور اچھائی بیان نہیں کی جاتی، یہ المیہ ہے نا جی، اور ہمیشہ سے ہے، اچھائی دب جاتی ہے۔ اچھے جو مسلمان ہیں، اچھے مرد جو ہیں، جن کی لائف جو زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، ان کا ذکر اخبار میں جب خبر آئے گی تو فلاں مرد نے فلاں عورت کے بال کاٹ دیے، یہ خبر آئے گی، اور کتنی عورتوں کی مرد کنگھی کرتے ہیں وہ کبھی خبر نہیں آئے گی، اور کرتے ہیں جی، اور یہ گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ بیوی کے بال میں تیل لگانا یا کنگھی کرنا، ہمارا تو معاشرہ ذرا گھٹن والا معاشرہ نا، اگر آپ کریں میں کروں تو گھر دے آکھن کے تیرا مرید ہو گئی تھل لگ گئی جنانی سے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ حالانکہ یہ قباحت والی بات، اگر وہ آپ کے سر میں تیل لگا سکتی ہے تو آپ بھی اس کے سر میں تیل لگا سکتے ہیں، اور کرتے ہیں لوگ۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس چیز کو نمایاں نہیں کرے گا، کیونکہ یہ چھپ کر ہوتا ہے کام، اور جب وہ مارا جاتا ہے تو آج کا میڈیا وہ سر پہ اٹھا لیتا ہے، کیمرے لے کر پہنچ جاتے ہیں، وہ دیکھیں جی ان مرد نے عورت کو مارا جی۔ تو اس لیے نیگیٹیوٹی جو پھیلائی جاتی ہے دین کو بدنام کرنے کے لیے، اور یہ جنڈے پر کام ہوتا ہے، یہ ایک جنڈے کے تحت کام کیا جاتا ہے، ورنہ دین اسلام نے جتنا تحفظ دیا عورت کو کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ اور آج جو یورپ اور امریکہ میں چلے جائیں نا، اگر عورتیں دھڑا دھڑ جو مسلمان ہو رہی ہیں نا غیر مسلم، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جب پڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، تو وہ اس بات کو جانتی ہیں کہ ہم کہاں دوزخ میں پڑی ہوئی ہیں، وہاں پر کوئی رائٹس نہیں ہے عورت کے، مرد بھی کماتا ہے عورت بھی کماتی ہے جی، ایک جیسے۔ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ مرد کے ذمہ ہے سارا کما کر، اٹھنا مر جا بھی تم ہی دفتر جانا۔ مرد صبح 7 بجے اٹھتا ہے دفتر چلا جاتا ہے، عورت بھی صبح 7 بجے اٹھتی ہے دفتر چلے جاتے ہیں، بچے جو ہیں وہ جو چائلڈ ان کے بڑے ہوتے ہیں مرکز، وہاں پر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ وہاں کی زندگی ہے۔ یہاں کیا ہے، ایک باپ ہے 13 بچوں پال رہا ہے اور 7 بیوی کو بھی پال رہا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟
7 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، تو مرد یہاں ہمارے معاشرے میں ساری ذمہ داری مرد پوری کر رہا ہے. اس لیے ہمیں جو ہے نا یہ الزام نہیں دیا جا سکتا. ہم اپنی ذمہ داریاں جو نہیں کر رہا وہ یہاں بھی اللہ بھگتے گا اور اللہ کے ہاں بھی بھگتے گا. تو یہ فضیلت اللہ نے دی ہے، کسی نے خود اٹ سیلف ہم نے نہیں لے لی. اور جہاں اللہ نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو وہ بھی عورت نے خود سے نہیں لے لی، وہ بھی اللہ نے دی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. کسی بیٹے کو پالنے پر جنت کی بشارت نہیں ہے کہ جس نے 2 بیٹے پالے جوان کیے وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے کھڑا ہوگا. نہ، فرمایا جس نے 2 بیٹیاں پالی، جوان کی، ان کو بیاہا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. تو فضیلت کس کو ملی؟ مرد پالنے پر جنت نہیں ملے گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں ملے گا، لڑکی کو پالنے پر آپ کو ساتھ ملے گا. تو یہ سمجھنے اور سمجھانے کی بس تھوڑی سی بات ہے. اگر ہم سمجھیں گے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم میں علم نہیں، ہم پڑھتے نہیں، ہم مطالعہ نہیں کرتے، اس لیے ہم لاجواب ہیں. ہم جو ہے پھسل جاتے ہیں اور ان کے قابو میں آ جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ تقسیم جو ہے یہ رب کریم کی ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. آپ نہ مانے مرد نہیں افضل، تو اس سے کچھ فرق پڑنے والا اللہ نے فضیلت دے دی. آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اور فضیلت کی اس کی وجہ بھی اللہ نے خود ہی بیان فرما دی، اس وجہ سے کہ مرد ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. یہ ایک وجہ، یعنی کہ مال خرچ کرنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. صبح سے شام تک آپ مزدوری کرتے ہیں اور لا کر اپنے گھر میں خرچ کرتے ہیں، بیوی پر خرچ کرتے ہیں، بچوں پر خرچ کرتے ہیں. تو یہ ذمہ داری آپ کو دی. پس اللہ کریم نے فرمایا نیک بیویاں اطاعت شار ہوتی ہیں، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اب جہاں مرد کی فضیلت ہے وہاں عورت کی ذمہ داری بھی ایک ہے. اللہ نے فرمایا جو نیک عورتیں ہوتی ہیں نا، صالحات، وہ ایسی اطاعت شار ہوتی ہیں، فرما بردار. یہ عورت کی خوبیاں ہیں، جو نیک عورت کی خوبیاں، وہ اطاعت شار ہوگی، فرما بردار ہوگی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب شوہر کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والے ہوں گی، حافظات. اپنی وہ جو عورت جو ہے نا، مرد کی امانت ہے نا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو صالح عورتیں ہوتی ہیں، نیک پاک باز عورتیں ہوتی ہیں، جو کسی کے نکاح میں آتی ہیں، جو مرد کے جس کا مرد محافظ مقرر کیا گیا ہے، وہ عورتیں نیک جو ہوتی ہیں، وہ اب مرد نہ بھی ہو تو اس کی امانت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اور پھر فرمایا تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی اور سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو، اور اگر نہ سمجھے تو دوسرا حکم یہ ہے کہ ان کو اپنی خواب گاہوں سے علیحدہ کر دو. اور پھر بھی اگر اصلاح پذیر نہ ہو، پھر بھی ان کی عقل ٹھکانے نہ آئے، تو تم تدیباً ہلکا جو ہے نا اس کو آپ مارو. اور تمہارے ساتھ اگر تعاون کرنے لگیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے. تو یہاں دو قسم کے معاملات اللہ کریم نے ڈسکس کیے. ایک معاملہ یہ عورت جو صالحات ہیں وہ تو کیٹاگرائز کر دی اس نے کہ وہ کون ہوتی ہیں، جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہیں، اور اگر خاوند غیر موجود بھی ہو تو اس کی امانت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ فرمایا کہ اگر سرکشی کا اندیشہ ہو، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے آپ کی فرما برداری نہیں کر رہی، اس کے معاملات میں کوئی آپ کو خرابی نظر آئے تو اس کو سمجھائیں بجھائیں، نصیحت کریں اس کو. پہلا سٹیپ یہ ہے. اور اس کے بعد پھر بھی اگر وہ آپ کی بات کو نہ سمجھے، دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس سے اپنا بستر جدا کر لو، اس سے اپنا بستر جدا کر لو. لیکن بستر جدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نان نفقہ بند کر دو. جی، نان نفقہ بند نہیں ہوگا، اس کا خرچہ بند نہیں ہوگا. محض آپ اس کے ساتھ جو ہے نا اپنا بستر نہیں لگائیں گے، علیحدہ کمرے، تو علیحدہ کمرے سو تو میں علیحدہ کمرے، یہ ایک سزا کے طور پر ہے.
اور تیسرا اسٹیپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ عورت کو ایسا مارو کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑے، اس کے جسم پر ڈنڈا سوٹا لے کر نہیں، مار مار کے ہڈیاں بھن چھڑو جی مردانگی بہان واسطے جی ایک لمٹ ہے جو رب کریم نے رکھی۔ میں نے شاید پرسوں ترسوں آپ سے بات کی تھی نا کہ اگر عورت کسی بھی شکل میں آپ کے ساتھ نباہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے اندر بری عادات پائی جاتی ہیں، تو یہ شرعاً حکم ہے کہ اس کو فارغ کر دو، اس کا حق دے کر اس کو فارغ کر دو۔ لیکن یہ حق آپ کو اسلام یا دین نے نہیں دیا کہ آپ اس کے ڈکڑے کرنا شروع کر دیں، اس کے بازو توڑ دیں، ٹانگیں توڑ دیں، سر پھوڑ دیں، نہ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے اس کو نصیحت کریں، اگر نصیحت سے کام چل جائے، سمجھائیں کرم والی یہ معاملہ ٹھیک نہیں، ایسی بات نہیں، یہ اس میں بستی ہے، یہ ہے، وہ ہے، جو جیسا بھی معاملہ ہوتا ہے، اگر فابیہ سمجھ جائے تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر نہیں یہ کارگر ہوتا ہے ہتھیار، دوسرا یہ ہے کہ علیحدگی اختیار کر لیں، اسی گھر میں رہ کر علیحدہ ہو جائیں۔ اور اگر وہ محسوس کر جائے آپ کے بغیر گزارا اس کا نہ ہوگی تو وہ پلٹ آئے گی، معافی مانگ لے گی آپ کے چھت کے نیچے رہ کر، یہ نہیں جا پیکے چھاڑو جا کر، نہیں، ہے وہ کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ لڑائی ہوئی اور بیگم کو اٹھا کر پیکے چھوڑے، پراون فون کیتا اپنی بہن آ کے لے جاؤ، وہ کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ لیکن رب کریم نے کیسا راستہ دیا، رہے تیری چھت کے نیچے لیکن دور رکھ اس کو اپنے آپ سے۔ اور میاں بیوی کا رشتہ ہے، یاد رکھیے، میں بھی شادی شدہ ہوں، آپ بھی شادی شدہ ہیں، کتنے دن ناراض رہ سکتی ہے بیوی اور میاں ایک گھر میں رہتے ہوئے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک رات گزارا ہو جائے گا، دوسرا ہو جائے گا، تیسری رات گزارا نہیں ہوتا، وہ خود چل کر آئے گی۔ جی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں گھر معاملات۔ تو یہ جو اللہ کریم نے راستہ دیا نا، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ رشتے جو ہیں یہ ٹوٹے نہ، اور غیر ضروری طور پر جبر جو ہے نا وہ نہ کیا جائے گا۔ ہر اگر مرد سے کوتاہی ہو سکتی ہے تو عورت سے بھی تو کوتاہی ہو سکتی ہے نا۔ کیا عورت کوئی کسی سالڈ چیز کی بنی ہوئی ہے؟ اس کے اندر بھی یہ دماغ ہے، سوچ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک، سارے کچھ ویسے ہی جیسے آپ کا ہے، اور اس پر بھی شیطان کارگر ہے جیسے ہم پر کارگر ہے۔ تو ہم سے اگر کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو وہاں پر تھوڑا سا بندے کو حوصلہ دکھاتے ہوئے اللہ کا راستہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو پھر بھی آقا نے فرمایا پھر تھوڑا سا ہلکا پھلکا اس کو پھینٹی شینٹی بھی لگا لو، لیکن ایسی نہیں کہ اس کے جسم پر نشان پڑے۔ اور وہ آخری سٹیپ ہے، اگر کوئی کام بھی کارگر نہ ہو، کوئی بات کی کارگر نہ ہو، تو پھر آگے اللہ کریم نے حکم دیا وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا أَنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمٌ خَبِيرًا۔ اور اگر تم دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو، اگر بات اس سے بھی بڑھ جائے کہ وہ تمہاری بات نہ سنے، کو معاملہ سیدھے پاسے پنجابی جانے نہ آوے، تو پھر اللہ نے کیا حکم دیا کہ ایک مرد کی طرف سے حاکم مقرر کر لو، ایک عورت کی طرف سے حاکم مقرر کر لو، دو حاکم مقرر کر لو۔ اور اگر وہ صلح کرانے پر ارادہ رکھتے ہوں تو اللہ کریم ان کی موافقت پیدا فرما دے گا۔ تو دو حاکم مقرر کر لیں، ایک عورت کی طرف سے، ایک مرد کی طرف سے، اس معاملے کو سلجھانے کے لیے، اور یہ معاملہ سلجھ جائے گا۔ اور اگر پھر بھی نہ سلجھے تو پھر آخری اور جو سٹیج رب کریم نے رکھی ہے پھر یہ ہے کہ ان کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے، ان کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے۔ تو یہ سارے سٹیپ جو رب کریم نے بتائے نا، ہم سارے سٹیپ کراس کر جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلا کام ہی ہوتا ہے پہلے تو زنانی نو یا نو یہ پیکے چھڈ آؤ، ادو بعد نال ہی طلاقاں شروع ہو جاندی ہیں۔ اللہ کریم جو ہے نا یہ سکھلانا چاہتا ہے اور سکھلا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ درجے سٹیج کہتے ہیں، سٹیپ جو رب کریم نے رکھے قرآن کریم میں بتائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ رشتے اتنی جلدی ٹوٹیں نہ۔ غلطیاں، غلط فہمیاں، کوتاہیاں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، تو ان کو دور کرنے کے طریقے بھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا دو حاکم مقرر کر لو۔ اب وہ حاکم جو ہیں وہ اگر ایماندار ہوں، اچھے ہوں، ان کے اندر درد ہو اور ان کی مفاہمت کرانے والے ہوں، تو پھر اللہ کہتا ہے پھر میں ان کی مفاقت پیدا فرما دوں گا، جوڑ دوں گا ان کو۔ اور بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خبردار ہے، اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کریم نے طریقہ جو ہے نا بتایا کہ عورت اور مرد کے معاملات کو اگر سلجھانا ہو
تو اس طرح اس رستے پر چل کر سلجھایا جا سکتا ہے۔ اور سب سے آخری پھر سٹیپ ہے وہ کہ اگر کچھ نہیں بنتا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اچھے طریقے کے ساتھ ان کو اپنے آپ سے جدا کر دو، اور جو ان کا حق ہے ان کو ادا کر دو، ان کا جو حق ہے ان کو ادا کر دو۔ تو کسی بھی جگہ پر اللہ کریم پسند نہیں فرماتے کہ آپ جنگ و جدال کریں۔ جی ہمارے تو معاشرے کی عجیب کہانیاں ہیں، یہاں تو بس خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں ایک میاں بیوی کے رشتے کے نہ بننے سے۔ بھئی یہ مخلوق کا معاملہ ہے، دو جسم ہیں، دو جانیں ہیں، دو روحیں ہیں، دو عقلیں ہیں، دو سوچیں ہیں، نہیں نباہ ہو سکتا تو عزت کے ساتھ جدا ہو جاؤ، باقی معاملاتوں کو تو خراب نہ کرو۔ لیکن ہمیں نہ جیسے دوسرے معاملات میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو فالو نہیں کرتے، ویسے اس معاملے میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملات کو فالو نہیں کرتے، من چاہی جو ہے نا ہمارے جو جی میں آگا ویسے ہی کرتے ہیں۔ اس کے سبب سے ہمارے گھروں میں نچاکیاں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ اور پھر جو خلوص کے ساتھ اللہ نے فرمایا حاکم مقرر کرو، جو صلح کروانے والے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور تماشا لگانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا مانگنی چاہیے کہ رب کریم جو ہے نا ہمیں محبت کے ساتھ جوڑ کر رکھے، جو بھی رشتہ ہمارا قائم ہو اللہ کریم اپنی رحمت کے صدقے اس میں محبت ڈال دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔